حضرت سیدہ کائنات اپنے گھر میں جلوگر تھی۔ حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بڑی پریشانی کی کیفیت میں۔ سیدہ کائنات نے پوچھا کہ اے علی، وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں غم میں ہیں، کیوں تکلیف میں ہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ فاطمہ، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو بڑی غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور آ کے نماز پڑھاتے ہیں اور پھر چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے حجرے میں، اور وہاں پر بھی جا کے کسی سے بات نہیں کرتے، غم کی کیفیت میں وہاں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے۔ آپ چلیں سرکار کے پاس تاکہ سرکار سے پوچھیں کہ آقا آخر وجہ کیا ہے، آپ کس چیز کے غم میں مبتلا ہیں۔ سیدہ کائنات نے سنا، بیٹیاں تو ویسے بھی والد سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ویسے بھی والدین کا غم برداشت نہیں کرتی، اور کہاں مصطفیٰ کا غم، اور بیٹی بھی پھر سیدہ کائنات جیسی ہو، بے چین ہو گئی، فوراً اٹھی، مولا علی کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے حجرہ انور کے اندر آئی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں پر بھی یہی منظر تھا کہ سرکار علیہ السلام ایک چٹائی پر مصلے پر جلوہ گر ہے، اور چہرے پر غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہے، اور چشمین رحمت سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے۔ سیدہ کائنات بیٹھ گئیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، ابا جان کیا وجہ ہے، آخر کس چیز کا غم ہے، کس چیز کی تکلیف ہے کہ آپ کو 3 دن کا عرصہ ہو گیا، آپ نے کسی سے بات نہیں کی، تکلیف میں نظر آتے ہیں، اذیت میں نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ مجھے 3 دن سے شب معراج میں وہ جو میں نے جہنم کے مناظر ملاحظہ کیے تھے وہ میرے سامنے ہیں، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ جہنم کے اندر مجھے سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں، جن میں سے کچھ شدید ترین عذاب میں مبتلا تھیں۔ سیدہ کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کی کیفیت بیان فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کیفیات بیان فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک گروہ ایسا دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زبانوں کے بل، یعنی کہ ان کی زبانوں میں سلاخیں ڈال کے زبانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ انسان اپنی زبان کو کھینچے، ذرا زور دے، اتنی نازک ترین چیز ہے کہ درد اور تکلیف کی شدت میں انسان بے قرار ہو جائے گا، اور کہاں عورت کی ذات جو ویسے ہی بڑی نازک ترین مخلوق ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ زبانوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے سیدہ کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر اس کی کیا وجہ تھی، یہ زبانوں کے بل کیوں لٹکی ہوئی تھی؟ سرکار نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چغلیاں اور غیبت خوری بہت زیادہ کرتی تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ تانا زنی کی عورتوں کی بڑی عادت ہے، اور یہ اپنے شوہروں پر زبان درازی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہوئے شوہر کے ساتھ مقابلے بازی کرتی ہیں۔ تو ایک وہ گروہ تھا جو زبانوں کے بل جہنم کے اندر لٹکا ہوا تھا، دوسرا عورتوں کا گروہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سینوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں اور میخیں لگا کے سینوں کے بل ان کو لٹکایا گیا تھا۔ سرکار سے پوچھا، حضور اس کی وجہ؟ اور غیر مردوں کو اپنے جسم پر اجازت دیتی تھی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور منظر بیان فرمایا، تیسرا گروہ میں نے دیکھا، کچھ عورتیں ایسی تھیں جو اپنے سر کے بالوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں ایک معصوم دودھ پینے والا بچہ بھی اگر اپنی ماں کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈال دے تو عورت اس تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتی ہے، اور کہاں جہنم کے اندر اس کا پورا جسم ان بالوں کے سہارے لٹکا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا
کیوں آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، یہ وہ عورتیں تھیں جو بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مناظر ملاحظہ کیے، ان میں سے چند چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی۔ ذرا سوچیں کہ یہ اس قدر نازک اندام مزاج کی عورت جو یہاں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی،